ویلکم بیک جی سلمان شاہ صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ ریمیٹنسز کا جو ہے یہ ون ٹائم سرچ ہو سکتی ہے، تو آئندہ کے لیے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں جو بات کر رہا تھا کہ اس وقت 3 اکانومیز ہیں مڈل ایسٹ میں، ابو ظہبی، سعودی عربیہ، کویت. یہ آئل رچ اکانومیز ہیں اور ان کو بڑی فورتھ آنا چاہیے دبئی کو سپورٹ کرنے میں، اور ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. اگر تو یہ کوئی پروگرام اس طرح سے لاتے ہیں کہ یہ دبئی کو انڈر رائٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ سچویشن سٹیبل ہو جائے گی، اور جو اس خطے پہ نیگیٹو امپیکٹ ہوں گے وہ ذرا کم ہو جائیں گے. لیکن ابھی تک جو رسپانس آئی ہے وہ بڑی ٹینٹیٹو قسم کی ہے، اینڈ آئی تھنک کہ وہ ایگریویٹ کر رہی ہے اس سچویشن کو. اور پچھلے 3-4 دنوں میں اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بری طرح گری ہے، اور دوسرے جو گلف کی کنٹریز ہیں وہاں بھی اسٹاک مارکیٹس نیچے گری ہیں، جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کا ابھی فلور نہیں آیا اور ابھی یہ معاملہ آگے چلے گا. فارچونیٹلی پاکستان کی سچویشن کچھ اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ پہلے ہی ہم ڈولڈرمز میں ہیں اور زیادہ فائنینشیل فلوز پاکستان میں فرام دی کیپٹل مارکیٹس نہیں آ رہے. زیادہ ہمارا پروگرام IMF کے ساتھ ہی چل رہا ہے اور اس کے مطابق ہماری اکانومی بھی 2-2.5% پہ گرو کر رہی ہے. ہمارے اپنے سیکیورٹی ایشوز ہیں. سو ان دیٹ سینس کہ ہمارے پہ کوئی اتنا میجر اس کا فردر نیگیٹو فال آؤٹ اس طریقے سے نہیں ہے. ہماری اپنی جو گورننس ہے، ہمارے اپنی جو مینجمنٹ ہے، دیٹ از دا مین ایشو ان پاکستان. اور آئی تھنک کہ یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہاں سے کچھ لوگ واپس آ جائیں گے تو وہ مارجنل قسم کا امپیکٹ ہمارے پہ آ سکتا ہے، کوئی اتنا میجر اس طرح سے نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب، سلمان شاہ صاحب کا خیال ہے کہ اتنا کوئی بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا اور وہ ریمیٹنسز کے بارے میں بھی اتنے آپٹیمسٹک نظر نہیں آ رہے. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ پرائیویٹ کیپٹل فارمیشن، مطلب پبلک سیکٹر میں نہیں، پرائیویٹ، پاکستان میں پچھلے 1 سال میں تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوئی، اور پچھلے 10 سال میں بھی اتنی کچھ نہیں تھی. تو اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو کیا صورتحال کیا بنے گی اس فرجائل اکانومی میں پاکستان؟ تو کتنا نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں پہلے بھی دیکھیں، اکانومیکلی اگر ہم دیکھیں لنک پاکستان کا UAE کا، وہ ذرا بڑا، ناٹ UAE، اب دبئی کا تو بڑا ویک لنک رہا ہے. جتنے بھی پاکستان میں زیادہ فارن انویسٹمنٹ آئے ہیں وہ ابو ظہبی گروپ کے ہیں. یہاں پر شیخ نایان کے جو ابو ظہبی گروپ ہیں، ان کا وہ دے آر ون آف دی لارجسٹ فارن انویسٹر ان پاکستان. دبئی سے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہے. کچھ ریئل اسٹیٹ میں ہمارے یہاں پر نخیل والے بھی آئے تھے، کچھ MR کے بھی آئے ہوئے تھے یہاں پر، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو اتنے زیادہ ان کا پرائیویٹ سیکٹر ہمارے یہاں پر کیپٹل فارمیشن میں انوالو نہیں تھا، تو وہ اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے یہاں جو پرائیویٹ سیکٹر اتنا فورتھ کمنگ نہیں ہے، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. سب سے جو میجر ریزن ہے، ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے ہمارے یہاں. دوسرا جو گورننس کا جو سٹائل ہے ہمارا، جو شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. بالکل شاہ صاحب نے کیا ہے، ہم بھی کہتے رہتے ہیں. جرمن چانسلر نے بھی کہا ہے، کل باراک اوباما صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ آپ اپنے گورننس کو امپروو کریں. مطلب ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ ایک چیز ہمیں باہر کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی شوڈ ناؤ ایکنالج کہ یس دیر از اے ویکنس ان آور گورننس، ہم کام صحیح نہیں کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ پولیٹیکلی ہو جائے گا، لیکن گورننس کے ایشوز کب سے ہیں؟ مطلب لیکن اب بھی ہیں یا یہ کافی پرانے بھی چل رہے ہیں؟ کیونکہ اب موجودہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ گورننس کے ایشوز میں اگر کوئی لیپسز ہیں تو یہ پرانی حکومت کے تھوڑے جو گورننس کا تو کسی سے تو ورثے میں گورننس تو نہیں ملتی ہے، لیکن ایشوز جو بن گئے تھے سامنے اس کی وجہ سے. تو دیکھیں، تو حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر حکومت کہے گی جی ہمیں یہ ایشوز مل گئے ہیں، اب ہم نے کام ہی نہیں کرنا ہے، تو اٹ مینس کہ جی آپ بیک میرر کے دیکھ کر گاڑی چلا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ یور جاب. کیا حکومت، جو بھی نئی حکومت آئے تو کیا وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جیسے کہ بس موٹر وے پہ گاڑی اسلام آباد سے جا رہی تھی اور ڈرائیور بدل گیا ہے، گاڑی بھی وہی ہے، میں آ کے بیٹھ جاؤں اور بالکل سیدھا جاؤں، مجھے راستے میں کوئی بمپس نہ ملے، کوئی مجھے رائٹ سے نہ اوورٹیک کر رہا ہو، کوئی لیفٹ سے اوورٹیک نہیں کر رہا ہو، میرے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ نہ لیا جائے؟ ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. کیا باراک اوباما صاحب کی جو حکومت آئی تو ان کو چیلنج نہیں ملے ہیں؟ ہم سے زیادہ چیلنج ملے ہیں. دنیا میں اس وقت جہاں پر بھی چینج آف گورنمنٹ ہو رہی ہوگی، اس کے یہاں چینجز تو ایشوز تو ضرور ہوں گے.
کہیں پر اکانومی کے ایشوز ہوں گے, کہیں پر ٹیررزم کے ایشوز ہوں گے, تو کوئی ایسے دنیا میں حکومت نہیں ہے جس کے پاس چیلنج نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کتنی ریزیلینس ہے ہماری اکانومی میں کہ جس طرح جب گلوبل کرائسس آیا تھا تو پھر بھی ہم تھوڑا سا سروائیو کر گئے, اور جس کے لیے لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ ہماری وہ پیرلل اکانومی جو ہے جو مطلب فارمل سیکٹر میں نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم سروائیو کر جاتے ہیں. تو ابھی جو دبئی کا جو کرائسس ہے, جس طرح ابھی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ ابھی شاید اور بھی پھیلے گا, اور ڈفرینٹ کیونکہ دبئی کی انویسٹمنٹس اور ممالک میں بھی ہیں, تو اس حوالے سے کتنی ریزیلینس ہے پاکستانی اکانومی میں کہ وہ اس کو ہینڈل کر لے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری اکانومی میں بہت ریزیلینس ہے. اگر آپ پاکستان کا اس وقت کا ماحول دیکھیں اور یہ کمپیئر کریں کسی اور دنیا کے ملک میں, کہ کتنے ایسے دنیا میں ملک ہیں کہ جہاں پر اس لیول پہ, اس اسکیل پہ ٹیررزم بھی چل رہا ہو, اس اسکیل پہ بیڈ گورننس بھی ہے, اور اس اسکیل پہ جو ریسورسز ہم جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں, ہمیں باہر سے جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمیں پیسے نہیں دے رہے ہیں, جہاں سے جس کے لیے ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں, جس کو ہم کولیشن سپورٹ فنڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں بلینز آف ڈالر ان کے پاس ہمارے بقایا جاتے ہیں, وہ بھی نہیں مل رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود اور بیڈ گورننس کے باوجود بھی اگر اس ملک کی اکانومی 2-2.5% گرو کر لیتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزیلینس ہے اس اکانومی کی, جو ان تمام کرائسس کے باوجود بھی گرو کر رہی ہے, جبکہ ملکوں میں دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں اکانومی کنٹریکٹ کر گئی ہے. سنگاپور کی اکانومی 10% کنٹریکٹ کی تھی, ہانگ کانگ کی اکانومی 6% نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے ان کی. تو کم سے کم پاکستان کی اکانومی اتنی تباہیوں کے باوجود بھی اگر پازیٹو گروتھ ہے, تو یہ اس اکانومی کی ریزیلینس ہے, جو یہ ایک امپیریکل ایویڈنس ہے کہ اس اکانومی میں کتنی ریزیلینس ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ سے بھی انپٹ لے لیں. شاہ صاحب ذرا کوئکلی ہمیں پروگرام ختم کرنا ہے. گورننس کے ایشو سے ہٹ کے آپ بتائیں کہ کیا اسٹاک مارکیٹ پہ کرائسس آئے گا, دبئی کا امپیکٹ آئے گا, انویسٹمنٹس دوبارہ واپس اسٹاک مارکیٹ میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی, یا پھر جو وہاں سے انویسٹمنٹ نکل رہی ہے ریئل اسٹیٹ میں سے وہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں آئے گی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک یہ جو ایشو ہے کہ کیونکہ اس وقت ہماری گورنمنٹ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ٹو اٹریکٹ انویسٹمنٹ یا فورن انویسٹمنٹ, اور انوائرمنٹ کے لیے بھی کوئی بات نہیں کی گئی. صرف جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پچھلی حکومت سے ہمیں ورثے میں ملا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں اور ڈیموکریسی پاکستان کے عوام کو کھلائی جا رہی ہے. سولوشنز پاکستان کے نہیں آ رہے, اور اکانومی جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے تقریباً 30 سے 40 لاکھ نوجوان روزگار کے لیے ہر سال آتے ہیں مارکیٹ میں. تو اگر اکانومی گرو نہیں کرے گی تو وہ کہاں جائیں گے؟ ایک طرف تو آپ ہر چیز کی قیمت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, دوسری طرف انکمز اور آمدن جو ہے وہ بالکل سٹینڈ سٹل پہ ہے. تو یہ سسٹینیبل چیز نہیں ہے, اور آئی تھنک کہ اس میں ایک بہت زیادہ سوشل پریشرز بلڈ اپ ہو رہے ہیں, اور اس کا آئی تھنک امپیکٹ جو ہے اگر کوئی پراپر اکنامک اسٹریٹجی نہیں ہم فالو کریں گے, انٹرنیشنل جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی باتیں کی ہیں, یہاں سے کیپٹل فلوز نہیں آئیں گے اور ہم گورننس کو ٹھیک نہیں کریں گے, تو پاکستان میں آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی میریکل ہوگا. پاکستان میں میریکل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم محنت کریں, صحیح پالیسی انوائرمنٹ دیں, لیول پلینگ فیلڈ کریں. گورننس ایشوز جو ہیں یہ ورثے سے نہیں ملتے. ابھی اسٹیل مل کی بینکرپسی, پی آئی اے کی ٹوٹل آلموسٹ بینکرپسی, او جی ڈی سی میں باتیں ہو رہی ہیں کہ میجر لاسز آ رہے ہیں, پی ایس او میں قرضوں کا انبار لگ گیا ہے. تو یہ پبلک سیکٹر کارپوریشنز, یہ ساری بلیڈنگ جو ہے سبجیکٹ ہے, اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. لیکن میرا پوچھنے کا یہ مطلب تھا کہ ڈاکٹر اشفاق صاحب نے کہا کہ اراؤنڈ $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی گئی تھی دبئی میں پاکستان کی طرف سے. اگر اس میں سے $1.5 ارب بھی آتی ہے تو وہ کہاں پارک ہوگی؟ ریئل اسٹیٹ میں, کیپٹل مارکیٹ میں, یا کس جگہ پہ؟ دیکھیں جی, جہاں بھی یہ ہوتا ہے اس قسم کا معاملہ تو وہ سیف ہیون میں جاتا ہے, اور مے بی اٹ ول پرابلی اینڈ اپ ان گولڈ. اس وقت گولڈ کی پرائسز جس طریقے سے جا رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک وہ جو کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے والی بات نہیں کرنا چاہیں گے. جو برن اپ ہوئے ہیں وہ اس وقت سیفٹی ڈھونڈ رہے ہوں گے, اور سیف ہیون جو ہے ادھر وہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ گولڈ ہی ہے, اور اس میں میرا خیال یہ خاصا پیسہ ادھر جائے گا. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کیا. ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارے پینلسٹ کی باتیں سنی. دبئی کرائسس یقیناً ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی یہ شروعات ہے.
اللہ نہ کرے کہ کوئی زیادہ اس کا امپیکٹ ہو اور یہ پاکستان کی طرف بھی آئے، لیکن ہمارے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں اتنی ریزیلینس ہے کہ وہ یہ برداشت کر لے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔